اور آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں. دیکھیے آج ہم اپنے ملک کی آزادی کا ایک جشن منا رہے ہیں. یہ ہمارا اخلاقی، مذہبی اور ملکی حق ہے، وطنی حق ہے. یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے. یہ ہمیں بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ دوسرے لوگ خوشی منا لیں، سرکاری عمارتوں میں جھنڈا لہر جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے تو ہم اس کی یادگار ہر سال منائیں. ہم اس کی ہر سال یادگار منائیں. جب محرم پر روزہ رکھنے کے معاملے میں صحابہ نے سرکار سے پوچھا، سرکار نے یہودیوں سے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو کہا کہ تم سے زیادہ مستحق روزہ رکھنے کے ہم ہیں. اس جشن آزادی کے منانے کے مستحق یوم آزادی کے ہم ہیں. اس لیے کہ اس جنگ آزادی کو ہم نے مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں 3 دوروں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پہلا دور امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہو کر اور وہ اورنگزیب کے وقت میں ختم ہو جاتا ہے. دوسرا دور سراج الدولہ کے دور سے شروع ہوتا ہے، جس میں سراج الدولہ نے لوگوں کی بغاوتوں کو برداشت کرتے ہوئے انگریزوں سے لوہا لیا اور کراچی کے میدان میں اس نے انگریزوں سے ٹکر لی، لیکن بدنصیبی سے اس کو جان شہادت نوش کرنا پڑا. اس کے بعد ٹیپو کا زمانہ آتا ہے جس نے جنوب میں ہندوستان کی حفاظت کے واسطے کمر بستہ ہو کر انگریز سے لوہا لیا. اس کے بعد ایک دور آتا ہے جو سن 1857 پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد 1857 میں کتنے جیالے ثبوت ہمارے نکل گئے. میں آپ سے کیا عرض کروں، تاریخ ہے، خون کیا گزراؤ. دلی کے لال قلعے کے لاہوری گیٹ سے لے کر پشاور کی دلی کے قلعے تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی داڑھی والے کی گردن نہیں لٹک رہی ہو اور لاش نہیں لٹک رہی. ہم نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے 2,52,000 ہمارے علماء کو قربان کیا. عوام ہمارے کتنے گئے؟ قربانی کی مثال ہے تو لائیے. چند لوگوں کے نام رکھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم نے تارا آزادی کی تاریخ پوری کر دی. نہیں، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں